الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سامعین کرام، یہ 28ویں پارے کی پہلی 2 آیات سورہ مجادلہ ہے. ان آیات میں ایک واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے. وہ پہلے واقعہ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک عورت آپ کے پاس آئی. اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. خولہ بنت ثعلبہ وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے فریاد کی. اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کو بچا لیجیے. میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس طرح ہو جس طرح میری ماں ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب یہ بندہ کہتا تھا تو اسے طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی نے اپنی عورت کو ماں بہن کہہ دیا ہے تو طلاق ہو گئی ہے. تو عورت روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہوں، میرے بچے ہیں، میرا خاوند ہے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، کیا کروں گی میں، کدھر جاؤں گی میں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا. اگر تھا تو اتنا ہی تھا کہ آپ بھی جانتے تھے کہ اس میں جو
رسم و رواج ہے ہمارے ملک کا، اس میں یہی ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی نیا حکم نہیں آیا ہے، جو پہلے رواج موجود ہے اس کی بنیاد پر تمہیں طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن وہ عورت پھر بھی شکایت کیے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اس نے طلاق تو نہیں دی، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو غلط بھی ہے، آپ میرا گھر بچا لیجیے۔ عین اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت طاری ہو گئی اور سورہ مجادلہ کی پہلی 4 آیات جن کا تعلق اس بات سے ہے وہ نازل ہوئی۔ وہ بات کیا تھی؟ اسے اس وقت اس زمانے میں جو آدمی اپنی بیوی کو ماں بہن کہتے تھے اس نے زہار کر دیا ہے، زہار اس کا مطلب تھا۔ تو جب وہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس عورت کو کہا کہ اپنے خاوند کو بلا کے لاؤ۔ اس کا خاوند بھی آ گیا۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، فیصلہ کر دیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ماں بہن کہتا ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک غلط بات کرتا ہے، ایک غلط بات کرتا ہے۔ اپنی بیوی کو ماں بہن کہنے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے جس نے کسی آدمی کو جنا ہے، بیوی کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ جو غلط بات کہتا ہے اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گھر بچا لیا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، اس کا گھر بچ گیا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ ہاں البتہ اس کے خاوند کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کفارہ کیا ہوتا ہے۔ کفارہ سزا بھی ہے اور عبادت بھی ہے، صرف سزا نہیں ہے، صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بعض جرائم کے بدلے میں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو اس طرح ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ عبادت بھی بن جائے اور سزا بھی ہو جائے۔ اب کفارہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کفارے کی 3 شرطیں ہیں، کوئی شرط پوری کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی تمہارے پاس غلام ہے، اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، وہ آزاد کرو۔ تو اس کے خاوند کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی تھے، صحابی تھے، انصاری تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا آزاد کروں؟ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کس طرح رکھوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ اس کی عورت بھی کہنے لگی
کہ یہ دن میں 3 مرتبہ نہ کھائیں تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ بھی مشکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، یہ تیسری شرط ہے، یہ پوری کر لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے جو پیسے زکوٰۃ کے اکٹھے ہوتے تھے بیت المال میں، یہ 5 ہجری کے بعد کی بات ہے، اس زمانے میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے انچارج کو بلایا، انہوں نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو مال دے دو، اس کو راشن دے دو۔ چنانچہ ان دونوں میاں بھی کو راشن مل گیا، وہ خوش چلے گئے۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ اب اس عورت کی خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بار بار یا رسول اللہ میرے گھر کو بچا لے، میں کدھر جاؤں گی، کیا کروں گی؟ جب اس کی شکایت کے معاملے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا تو ایک لحاظ سے اس کی بڑی شان بن گئی اس عورت کی۔ تو کمال ہے، یہ عورت ہے جو شکایت کر رہی ہے اور اس کے شکایت کا حل اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرما دی ہے۔ وہ اتنی بلند مرتبہ عورت بنی صحابہ کرام کی نظر میں، اس کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، وہ جا رہے تھے، راستے میں خولہ بن ثعلبہ کا آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ خولہ بن ثعلبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، وہ ٹھہر گئے۔ آپ کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ٹھہر گئے۔ اب ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے اے عمر میں نے تمہیں دیکھا تھا عکاظ کے بازار میں، مکہ میں عکاظ کا بازار ہوتا تھا، وہاں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھی عورت ہے اور اس کے سامنے امیر المومنین کھڑے ہیں، لیکن وہ اتنی دلیر اور بلند مرتبہ اور اپنے اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے عمر اس زمانے میں جو تم بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، اور تم غالباً اس زمانے میں عمیر تمہیں کہا جاتا تھا، اب تم اونٹ بن گئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے میری بہن تم فرماؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس خولہ بن ثعلبہ نے کہا کہ اے عمر ریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی ڈر رہے تھے، وہ تو مجسمہ تھے حضور تقوی کا۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے، جو صحابیات تھیں، وہ اتنی ڈر اور بلند حوصلہ تھیں کہ ان کے سامنے یہ بات کوئی نہیں تھی کہ امیر المومنین ہے، وہ دھڑلے سے اور جرأت سے بات کرتی تھی۔ اب وہ امیر المومنین کو کہہ رہی ہے کہ تم تو اونٹ چرایا کرتے تھے، اب تم امیر المومنین بن گئے ہو، چلو اچھی بات ہے بن گئے ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہا کرو ریت کے معاملے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سار نیچے کیے ہوا تھا، سن رہے تھے۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے کہا عجیب ہے کہ اس بوڑھی عورت نے ہمارے امیر المومنین کو روکے رکھا ہے، ہم بھی یہاں کھڑے ہیں۔
تو انہوں نے اس عورت کو کہا، خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو کہ بھائی تم جانتی ہو یہ کون ہے، یہ امیر المومنین، تم نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خولہ بن سالبہ ہے جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی، جس کی فریاد سن لی تھی اور قرآن نازل کیا تھا۔ یہ تو بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ اگر یہ آج مجھے شام تک بھی رات تک بھی روکے رکھتی تو میں رکا رہتا، میں احتراماً ان کے سامنے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ سمجھنے والے ہیں۔ اس واقعے سے تو معلوم ہوتا ہے، جس طرح یہ واقعہ قرآن نے خود بیان کیا ہے، کہ موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات تصنیف فرما کر نازل کر دیتا تھا۔ موقع کے مطابق 23 سال قرآن پاک اترتا رہا ہے نا، تو 23 سال میں بڑے موقع آئے، اللہ تعالیٰ 23 برسوں میں قرآن پاک اتارتا رہا۔ اور اس طرح جو ترتیب ہے وہ تو ایسے معلوم ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اس موقع کے مطابق، جس طرح یہ موقع آ گیا ہے کہ عورت نے شکایت کی ہے، اس کی شکایت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ قرآن پاک موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی آیات تصنیف کرتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے، موقع کے مطابق نہیں۔ قرآن پاک ازل سے ہے، اس تخلیق کائنات سے پہلے سے موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اس کا کلام بھی ازل سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو پیدا کرنا تھا، زمین کو پیدا کرنا تھا، اور آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو یہاں زمین میں بسانا تھا اس کرۂ ارض پر، اس کے علم میں ساری یہ باتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے اسے تو پتہ تھا نا کہ فلاں وقت آئے گا، میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوگا، اس کی زندگی میں یہ واقعات آئیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ کرۂ ارض پر رونما ہونے والے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح آئیں گے، جو آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اس لیے قرآن پاک اس وقت تصریح نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ قرآن پاک پہلے سے موجود تھا، اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کی تنظیر کس طرح ہوئی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو نیچے جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، یہ ان پر اتار دیا، اور پھر ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی تھی 23 برس تک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اتارتا رہا۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ نے اتاری تھی،
انجیل بھی اللہ نے اتاری تھی، زبور بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، تو وہ کہاں گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اگرچہ اللہ کا کلام تھا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات کو میں محفوظ رکھوں گا، اس طرح ہی محفوظ رہے گی جس طرح قرآن محفوظ ہے، انجیل اور زبور اس طرح ہی رہے گی، یہ نہیں کہا۔ اس میں لوگ ترمیمیں کرتے رہے۔ اب جو دنیا میں اس وقت انجیل ہے یا تورات ہے جس شکل میں ہے، وہ اصل شکل نہیں ہے، اس میں بہت سی ترمیمیں ہو گئی ہیں، اور یہ سب سے آخر میں کتاب اتری ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دینا تھا انجیل میں، تورات میں، زبور میں، سارے کا سارا پیغام اس قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ وہ سارا پیغام وہی الہی، اس رب العالمین کا پیغام اس بنی نوع انسان کے لیے سب کچھ جو موجود جو تھا وہ اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب اصل شکل میں موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب قطر پر اتری تھی۔ اس میں ایک شوشہ، ایک زبر زیر پیش کی کوئی اضافہ یا ترمیم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن پاک اترتا تھا وہ منوً آپ تلاوت کر دیتے تھے، جس طرح کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورت شکایت کر رہی ہے، یا رسول اللہ میرا گھر لٹ گیا ہے، میں کیا کروں، میرے خامد نے مجھے ماں کی طرح کہہ دیا ہے، تو میں کدھر جاؤں گی؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ آپ کہہ رہے تھے میرے پاس تو کوئی نئی ہدایت نہیں آئی ہے، اس وقت جو رواج ہے اس کے مطابق تو میں طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قرآن پاک کی تصنیف، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ پر وہی اتری ہے، پورا قرآن آپ پر اترا ہے، 23 برس میں اترا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک اترتا تھا اس وقت اس کی آپ تلاوت فرما دیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ یاد اتری ہیں۔ کاتبین وہی موجود ہوتے تھے اور وہ لکھ لیتے تھے، لیکن اپنی طرف سے اس قرآن پاک میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں، اس قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا ترمیم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن پاک اترا ہے اس کی تشریح کے سلسلے میں، اس کی تعلیم کے سلسلے میں آپ نے جو ہدایات دی ہیں، جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔ یہ بات البتہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تشریح کرنے کے سلسلے میں یہ جو آپ نے فرمایا، جو تشریح کی ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، شروع میں
خاص طور پر مکی زندگی میں جب قرآن پاک اترتا تھا تو آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کی تشریح کے سلسلے میں جو بات کرتا ہوں وہ لکھا نہ کرو، صرف قرآن پاک لکھا کرو، صرف قرآن پاک، صرف قرآن پاک کی یاد لکھا کرو۔ اس کی تشریح کے سلسلے میں جو میں بات کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، تشریح کرتا ہوں، وہ نہ لکھا کرو۔ لیکن جب بعد میں صحابہ کرام اس بات کی عادی ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے کلام یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی کی بات ہے، تو پھر آپ نے خاص طور پر مدنی زندگی میں یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، جو بات میں کہتا ہوں وہ لکھ لیا کرو۔ اس بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یہ صحابی تھے، انہیں بڑا شوق تھا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تشریح کے سلسلے میں یا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں یہ میں لکھ لیا کروں۔ وہ لکھ لیتے تھے۔ تو باقی صحابہ کرام نے کہا بھی آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ میری بات نہ لکھا کرو، بلکہ قرآن پاک کی بات لکھا کرو، تم یہ بھی بات لکھ لیتے ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے آپ کی بات کو لکھنے کا، لیکن یہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ تم کیوں لکھتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدنی زندگی کی بات ہے، یہ فرمایا تھا، آپ کا وہ فکرہ قول حدیث میں درج ہے کہ اے عبداللہ اس منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، تم لکھ لیا کرو۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تشریح کے سلسلے میں جو بات کرتا ہوں حق ہوتی ہے، لکھ لیا کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ صرف وہ بات نہیں ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں عام زندگی میں جو میری بات ہوتی ہے، لین دین کی، کسی کے ساتھ گفتگو کی، عام معاشرے میں جو بات میں کرتا ہوں وہ حق ہوتی ہے، غلط بات نہیں ہوتی، اس لیے تم لکھ لیا کرو۔ تو یہ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ قرآن پاک ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اس قرآن کو لانے والے جن پر وحی اتری ہے، جو صاحب وحی ہیں، صاحب قرآن ہیں، ان کی سیرت بھی اس دنیا میں اتنی محفوظ ہے کہ دنیا کے کسی پیغمبر، کسی انسان کی اتنی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ میں عرض کروں، آپ جن بکریوں کا دودھ پیتے تھے ان کے نام بھی کتابوں میں درج ہے، آپ جن اونٹوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے ان اونٹوں کے نام بھی وہاں درج ہے، آپ جس خچر پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تو جس ہستی کے، جس بکری کا دودھ پیتے ہیں، جس اونٹ پر سواری کرتے ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تو کون سی چیز جو ہوگی وہ موجود نہ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کی پوری آج اس دنیا میں موجود ہے، بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر آخری وصال تک۔ یہ دو باتیں، قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت۔ اور آخر میں مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ جہاں ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس اصل سند موجود ہے، اصل حوالے موجود ہیں،
قرآن پاک موجود ہے، سیرت موجود ہے، وہاں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، گرد و پیش کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تو جو کچھ ہو رہا ہے بازاروں میں آگے پیچھے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت سے ذرا تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔